مجھے گھر سے بھاگے ہوئے آج 5 سال ہو چکے تھے۔ میں جس لڑکے کے ساتھ بھاگی وہ میرا کالج فرینڈ تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ گھر سے بھاگنے کے بعد ہم دونوں نے شادی کر لی اور اپنا شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے آئے اور پیچھے مڑ کر کسی سے کبھی رابطہ بھی نہ کیا۔ ہم ہنسی خوشی رہنے لگے، ہمارے 2 پیارے بچے ہوئے اور ہم ان کے ساتھ بہت خوش تھے۔ میرے شوہر صبح کو اپنی نوکری پر چلے جاتے اور میں بچوں کے ساتھ دن گزارتی۔ میری زندگی میرے سپنوں جیسی تھی۔ پھر ایک دن ہوا یہ کہ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے گھر آ گئے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ تم ہمیں کیوں چھوڑ کر آ گئی؟ ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ میں بھی رو پڑی کیونکہ میں بھی اپنی امی، ابو اور بھائیوں کو بہت مس کرتی تھی اور میں بھی ان کے گلے لگ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہمارا پتہ کیسے چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری سہیلی سے ہم نے بہت منتیں کر کے پوچھا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے یہاں ہونے کا کسی کو پتہ بھی نہ تھا۔ اور اب تو ویسے بھی 5 سال گزر چکے تھے، پرانی باتیں سب بھول چکے تھے۔ میں سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اپنی امی کے بارے میں پوچھا اور ابو نے بڑی خوشی سے جواب دیا کہ وہ اپنے نواسوں کا اور تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ بس کریم کو آفس سے آنے دیں، ہم ان کے ساتھ ہی چلیں گے۔ میرے ابو نے بڑی خوشی سے ہاں میں سر ہلایا اور میرے بچوں کے ساتھ پیار سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں کریم بھی آ گئے اور وہ ان سب کو دیکھ کر ایک دم گھبرا سے گئے کہ ان کو ہمارا کہاں سے پتہ چلا۔ لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میرے گھر والے اب سب کچھ بھول چکے ہیں، وہ ہمیں اپنانا چاہتے ہیں۔ لیکن کریم کو یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ میرے بھائی اور میرے ابو اپنے علاقے کے بہت بڑے جاگیردار تھے اور وہ بھاگ کے شادی کرنے کے بہت خلاف تھے۔ اتنے میں میرے ابو آئے اور انہوں نے کریم کو گلے سے لگا لیا۔ کریم بھی خوش ہو گیا کہ شاید اب سب معمول ہے۔ میں نے ان سب کو بیٹھک میں بٹھایا اور ان کے لیے کچھ ٹھنڈا بنانے گئی۔ جب دیکھا تو فریج میں پینے کو کچھ بھی نہ تھا، تو میں نے سوچا بازار کے اسٹور سے کیوں نہ میں ان کے لیے ٹھنڈا پینے کو کچھ لے آؤں، اور میں کریم کو آواز لگا کر چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو میری آنکھوں میں جو دیکھا وہ خدا کبھی کسی کو نہ دکھائے۔ میرے ابو اور بھائیوں نے میرے گھر کی چھت سے پہلے میرے دونوں بچوں کو اور پھر کریم کو پھینک دیا۔ میں جب تک دروازے پر پہنچی تو وہ خون میں لت پت میرے پیروں میں پڑے تھے۔ میں یہ دیکھ کر چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن مدد کو کوئی نہ آیا اور میرے بھائی اور ابو مجھے وہاں سے گھسیٹتے ہوئے واپس لے کر آ گئے، گھر کے کسی کمرے میں بند کر دیا۔
میری زندگی کی تمام خوشیاں ادھر ہی ختم ہو گئی. میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا. میں نے بس ایک ہی گناہ کیا تھا، اپنی پسند کی شادی، جو میرے بچوں اور میرے شوہر کی موت کی وجہ بنی. اور آج میں اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں تاکہ میں اپنے شوہر اور بچوں سے جا کر مل سکوں. پلیز like my stories and like my channel and subscribe my channel. Thank you.